بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج میں بڑا ہی منفرد اور آسان سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ گھر کے آپ نے 4 کونے ڈھونڈ لینے ہیں۔ یقیناً ہر گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، تو آپ نے گھر کے 4 کونوں پر باری باری جا کر اللہ صمد کا ورد کرنا ہے۔ اب اللہ صمد باری باری گھر کے ہر ایک کونے پر کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس سے اللہ کی کیسی برکت آئے گی، اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا گھر کا ہر ایک کونا رزق و دولت سے بھر جائے گا۔ اتنی دولت آپ کو اللہ رب العزت نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ رزق مجھے کہاں سے آ رہا ہے۔ بے شک اس میں تو کوئی ہم اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کی ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیں بے پناہ رزق و دولت سے نوازتی ہے، اور ہمارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اگر ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں، اور رزق کے جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ جیسے کہ آج کل بہت عام ہے کہ رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ذرات گر جاتے ہیں تو ان کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر رات کو جھاڑو دینا، بزرگوں کے آگے چلنا، عبادت میں سستی اور کاہلی، یا اپنے بچوں کو بد دعائیں دینا، یہ ایسے عمل ہیں جن سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ رزق میں برکت کی کون سی چیزیں ہیں؟ رزق میں برکت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد جو ذرات گر جائیں اسے رہنے نہ دو، بلکہ اٹھا کے کسی کونے پہ رکھ دو تاکہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کھا لیں۔ اور گھر کی چھت کے اوپر ہمیشہ چاول کے دانے یا گندم کے دانے، آٹا، یا پھر پانی ہی آپ خالی رکھ سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی پرندے ہیں جب ان کو کھائیں گے، پانی پئیں گے، تو یقین کریں آپ کے گھر میں ایسی برکت آئے گی کہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ معجزہ دیکھیں گے، دن بدن آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، دن بدن برکت ہوتی ہی چلی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص کے بارے میں تو آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے میں تو بڑی آسان ہے۔ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ سورہ اخلاص کسی سے پڑھائی جائے تو تقریباً 90% مسلمانوں کو زبانی یاد ہوگی، اور کچھ جو 10% بھی رہ گئے اگر ان کو 1-2 بار پڑھائی جائے، سکھائی جائے، تو وہ بھی زبانی اس کو پڑھ لیں گے۔ تو جب ایسی سورہ مبارکہ جو سب مسلمانوں کے زبان پر یاد ہے تو اس کا وظیفہ بھی بڑا آسان ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دوں، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا نہیں ہے، بلکہ سورہ اخلاص میں ایک چھوٹا سا اللہ کا نام آتا ہے تو پڑھنے میں چھوٹا سا لیکن فضائل کے اعتبار سے بڑا مالا مال ہے، اور وہ ہے اللہ صمد۔
قل واللہ احد، اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللہ الصمد۔ یہ جو لائن ہے اللہ الصمد، یہ ایک آیت بھی کہلاتی ہے اور اللہ کے ناموں کا مجموعہ بھی کہلاتا ہے۔ تو اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یقیناً بہت سے مسلمان ایسے ہیں، بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے خیال میں تو وہ بہت بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو یہ وظیفہ کرنے کا بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم از کم جس دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اس دن تو آپ نے فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور عام دنوں میں بھی آپ کو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ سے اٹھا نہیں جاتا، آپ لیٹ ہی اٹھتے ہیں، تو آپ قضا کر کے ہی پڑھ لیں چلیں، لیکن کم از کم نماز آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ تو نماز تو سب سے اول چیز ہے، وظائف تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نمازیں درست کرنی ہیں۔ تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی، جیسے ہی آپ نے سنت پڑھے، فرض پڑھے، اب آپ کیا کریں، گھر کے اپنے چاروں کونوں پر باری باری جا کر 10 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر پھونک مار دیں۔ 10 بار آپ نے اللہ الصمد پڑھا اور ایک کونے پہ پھونک ماری، پھر دوسرے کونے پہ پڑھا، پھونک ماری، تیسرے پہ پھونک ماری، چوتھے پہ پھونک ماری، تو آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اب ایک بات پہ غور و فکر کریں، آپ نے کونا، سب سے پہلا کونا کون سا لینا ہے؟ آپ سب سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کر لیں، اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لیں۔ قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو گیا تو آپ اپنے داہنے کونے سے یعنی رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھیں آپ کا پہلے کون سا کونا آ رہا ہے، پہلے اس کونے سے شروعات کی جائے، اور پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، اور اسی طریقے سے چاروں کونوں پر آپ نے پڑھائی کری۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ عمل کرنے سے پہلے، یعنی ہر ایک کونے پر 10 بار اللہ الصمد پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک اور آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں بھی 11 بار درود پاک، اور جب پڑھائی مکمل ہو جائے، چاروں کونوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے، آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ آئے گا، بے تحاشا دولت برسے گی، اور ہر ایک کونے پر آپ کو ہر ایک کونے سے رزق نکلے گا، کروڑوں کے آپ مالک بن جاؤ گے، کبھی غربت نہ دیکھو گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میں بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔